السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنر، آج کی جو خوفناک کہانی ہے یہ میرے ساتھ شیئر کی ہے نادر نے۔ نادر کہتے ہیں کہ یہ کہانی جو میں آپ کے ساتھ آج آپ کے لسنرز کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ سٹوری میرے جو ابو ہیں، یعنی میرے والد صاحب ہیں، جو انہوں نے سنائی۔ اور یہ واقعہ تب کا ہے جب ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے۔ تب ایک شخص تھا اور وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتا تھا۔ ایک دن اس کو یہ محسوس ہوا کہ ایک درخت ہے جس کو وہ کاٹ رہا تھا، اس کی جڑ میں اس کو کچھ محسوس ہوا، کیونکہ وہ ایک لکڑہارا تھا اور لکڑہارے ان چیزوں سے بخوبی باخبر ہوتے ہیں۔ اس کو جب محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے، تو وہ جلدی سے کسی چیز کی مدد سے وہاں سے مٹی باہر نکالنے لگا، مٹی کو کھودنے لگا۔ مٹی کو کھودتے کھودتے وہ جیسے ہی کافی گہرائی تک گیا تو اس کو ایک چراغ ملا، اور اس کو وہ چراغ کافی خوبصورت لگا اور وہ گولڈن کلر کا چمک رہا تھا۔ اس بیوقوف نے یہ سمجھا کہ شاید وہ چراغ سونے کا ہے، گولڈ کا ہے، اور کوئی ہندو یا سکھ یا مسلمان اس کو ادھر دفنا کر چلے گئے ہیں، وہ اس لیے کہ کوئی شاید اس کو کہیں ہاتھ نہ لگا لے۔ اس نے وہ چراغ نکالا اور اس کو نکال کر ویسے ہی مٹی بیچ میں ڈالی اور واپس اس کو اپنے گھر لے گیا۔ سارے راستے وہ چراغ کو دیکھتا گیا۔ چراغ چمک رہا تھا کسی شیشے کی طرح۔ اس کو جیسے ہی گھر لے گیا تو اس کے بعد اس نے اس چراغ کو رکھ دیا۔ رات ہو گئی، وہ سو گیا۔ تو اس کو رات کے ٹائم یہ محسوس ہوا کہ جیسے اس کے گھر میں کوئی بہت بڑا طوفان آ گیا ہو۔ اٹھا، باہر سے دیکھا، لیکن باہر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر چیز ساکت تھی، درخت ساکت تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باہر نکلنے کے ٹائم تک اس کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اٹھا کر باقی گھر کے دروازوں کو بند کر رہا ہے، اور کبھی ان دروازوں کو پکڑ کے کھول رہا ہو۔ کبھی یوں تھا کہ جیسے درختوں میں سے عجیب و غریب آندھی کی آوازیں آ رہی ہوں۔ اب وہ کافی حیران ہوا اور اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جو آوازیں آ رہی ہیں میں نے نیند میں یہ سمجھا ہے، شاید مجھے خواب آیا ہے۔ اس نے اس چیز کو اگنور کر دیا۔ کافی دن گزر گئے۔ اس نے اپنے ایک روم میں جہاں وہ لکڑیاں رکھتا تھا کاٹ کر، ادھر ہی اس نے اس چراغ کو چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی اس روم میں کسی کام کے لیے گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو چراغ ہے وہ ہل رہا ہے، ٹھیک اسی طرح جس دن اس کو محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس درخت کی جڑوں میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور وہ مسلسل حرکت کر رہی ہے۔ اس کو محسوس ہوا اور اس نے اس کو اپنی نظر کا دھوکہ سمجھ کے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ تو اس کو آواز آئی کہ اس چراغ کا منہ کھولو۔ وہ ایک دم ڈر گیا اور پیچھے کو گرا جا کر۔ اس نے اس سے ہم کلام ہوا اور کہنے لگا کہ کیسے اس کا منہ کھولوں، جس پہ اس نے کہا، اس نے اس کو کچھ الفاظ بتائے، اور وہ الفاظ سن کر اس نے جو چراغ تھا اس کے آگے جو ایک وہ لمبی سی جگہ بنی ہوتی ہے اس کے اندر وہ پڑھ کر پھونک مار دی، اور وہ جو بھی مخلوق تھی وہ اس چراغ سے باہر نکلنے لگی۔ وہ ایک خوفناک ایک دیو تھا جس کا سارا وجود ہلکے نیلے رنگ کا تھا، انتہائی خوفناک۔ اس کے ناک میں باقاعدہ اس طرح ایک بڑی سی جو نکیل کہتے ہیں ڈالی ہوئی تھی، جیسے جانوروں کے ناک میں ڈالی ہوتی ہے۔ نہایت خوفناک قسم کا وہ جن اس چراغ سے نکل کر باہر آ گیا اور یہ کہنے لگا، بتاؤ میرے آقا تمہیں کیا چاہیے؟ کئی زمانوں سے، کئی صدیوں سے میں اس چراغ میں اسی درخت کے نیچے قید ہوں۔ جنگل کے اس حصے میں نہ تو کوئی آتا تھا اور نہ ہی کوئی اس چیز کو محسوس کر سکتا تھا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ تم خود بہت ایک ضرورت مند انسان ہو، تو میں نے تم پر اپنے ہونے کا وجود کو ظاہر کیا اور تم نے اس چیز کو بھانپ لیا۔ اب بتاؤ میرے آقا تمہیں کیا چاہیے؟ وہ شخص بہت زیادہ ڈر گیا۔ اور یہ کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں چاہیے، تم چلے جو اس چراغ میں واپس۔ اس نے کہا کہ میرے آقا اب تو میں چراغ میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بلا سکتے ہو۔
اب یہ تو روز بروز کا کام شروع ہو گیا۔ ہر 3 دن کے بعد جیسے وہ لکڑیاں رکھنے کے لیے اس کمرے میں جاتا تو وہ جو جن تھا اس چراغ میں ہلنے لگ جاتا، اور جب تک وہ اس کو باہر نہ نکالتا کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کو اس روم سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ ان کام کے تسلسل سے وہ بہت زیادہ تنگ آ گیا۔ اب اس کو مجبوراً اس جن کا ہر کہا ماننا پڑا۔ جن جو اس کو کہتا تھا وہ کرتا تھا، اور وہ جو جن کو کہتا تھا جن وہ کرتا تھا۔ اس چراغ میں سے وہ جن باہر نکلتا اور اس نے مختلف لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دی۔ کسی کو تعویذ دیتا، کسی کا کوئی کام ہوتا، وہ جن اس کے ساتھ تھا اور اس کا دوست بن گیا۔ وہ وہی جن تھا جس کو الادین کا جن کہا جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہر جن ہی الادین کا جن ہوتا ہے؟ نہیں، ہر جن الادین کا چراغ کا جن ہوتا ہے تو بالکل جو جن چراغ میں قید کیا جاتا ہے وہ ایک الادین نام کا جن ہوتا ہے، جو کہ جنوں کا سردار ہوتا ہے اور وہ سارے کام کروا سکتا ہے۔ وہ بہت مہربان اور دوست جن ہوتا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا جب تک کہ آپ اس سے کوئی غلط کام نہ کرواؤ۔ ان غلط کاموں میں کہ دوسرے کی موت کروانا، کسی کو مروا دینا، کسی کے مختلف کام کروانا۔ اگر آپ اس سے کوئی غلط کام کرواؤ گے تو وہ آپ کو بھی جان سے مار دے گا۔ وہ ایک نہایت شریف النفس جن ہے۔ اس شخص کی اس جن سے دوستی ہو گئی۔ اب اس بات کے متعلق سارے گاؤں والے جانتے تھے کہ اس شخص کے پاس ایک الادین کا چراغ ہے جس میں ایک جن قید ہے اور اس سے وہ سارے کام کرواتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ لکڑہارا اس قدر امیر ہو گیا کہ اس کے دن رات بدل گئے۔ اس کے پاس بہت سے لوگ اپنے کام کروانے کے لیے آتے تھے، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، سب آتے تھے اور لوگوں کے کام ہو بھی جاتے تھے، فوراً ہوتے تھے۔ اس کی مقبولیت اس قدر پھیل گئی کہ وہ ہر طرف مشہور ہو گیا۔ بڑی دور سے بہت بڑے بڑے لوگ اس سے کام کروانے کے لیے آتے اور وہ لوگوں کا کام کر دیتا۔ ایک دن اس شخص کی کمر میں ایک بہت بڑا دانہ نکل آیا اور وہ دانہ اس کی موت کا سبب بنا۔ اس کو کینسر ہو گیا۔ اس نے بہت سے علاج کیے، بہت علاج کیے، لیکن بہت علاج بھی اس کے کام نہ آئے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی اسی کینسر سے۔ اس کے کسی بچے کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے آخر الادین کی اس چراغ کو کدھر رکھا ہے۔ وہ اپنے اس الادین کے چراغ کو سنبھال کے لکڑیوں کے پیچھے رکھتا تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا اسی کمرے کے اندر گھس گیا اور لکڑیاں اٹھانے لگا۔ لکڑیاں اٹھاتے اٹھاتے اس کی نظر اسی گولڈن رنگ کے چراغ پر پڑی جس میں سے آواز آ رہی تھی، میرے آقا مجھے باہر نکالو، تم کدھر گئے ہو؟ یہ آوازیں سن کر وہ یہ کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہی الادین کے چراغ کا جن ہوں جس کو تم باہر نکالتے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس جن نے اس بچے کو وہی عمل سکھایا اور کہا کہ یہ پڑھو اور مجھے باہر نکالو۔ وہ اس کو اسی عمل کے ذریعے باہر نکالتا ہے اور اس کے بعد وہ جن اس کا بھی دوست بن گیا اور اس طرح سے اس نے لوگوں کی خدمت کرنی شروع کر دی۔ وہ مشکل لوگوں کے کام کرتا تھا، ان کی ہیلپ کرتا تھا، بہت سے مسئلے اس نے حل کروائے۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا پتہ لگا کہ میرے بیٹے نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو قسم دے دی اور یہ کہا کہ آئندہ تم یہ کام نہیں کرو گے، کیونکہ تمہارا باپ بھی اسی کام کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایسے کام کرنے والے چاہے اچھا بھی ہوں یا جو بھی ہو، اس کو زندگی میں جو یہ مرض آیا کینسر کا اور جس طرح سے تکلیف میں وہ اس دنیا سے گیا، میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گی۔ اس کی ماں نے الادین کی اس چراغ کو اٹھایا اور جا کر نہر میں پھینک آئی۔ وہ لڑکا بہت رویا۔ الادین کا وہ چراغ جس کو وہ اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے نہر میں گئی تھی، راستے تک وہ عورت کا یہ انکشاف تھا کہ وہ الادین کا چراغ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے مت پھینکو، میں کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتا، میں کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، میرے ساتھ ایسے مت کرو۔ اس نے اس الادین کے چراغ کو اٹھایا اور اٹھا کر نہر میں پھینک دیا اور اس طرح وہ جن نہ جانے کہاں گیا کہاں نہیں گیا۔ یہ ایک آنکھوں دیکھا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ میرے لسنر کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل ایک سچی خوفناک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میرے بابا اس کہانی کے متعلق ہم سب کو بتاتے ہیں۔ وہ الادین کا جن جو کہ اس لڑکے کے پاس تھا اور اس سے پہلے اس کے باپ کے پاس تھا، اس نے بہت سے لوگوں کے کام کروائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اگر کہیں سے کوئی چراغ یا کوئی ایسی چیز ملے تو آپ اس کو الادین کا چراغ کا جن سمجھ لیں۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور لسنر آئی ہوپ آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ کل سے آپ کے ساتھ میں لانگ سٹوریز شیئر کیا کروں گی
اور میرے بہت سے لسنرز ہیں جنہوں نے انڈیا سے اسٹوری شیئر کی ہے، تو کل سے آپ کی اسٹوری ساری شیئر کروں گی۔ لسنرز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ، لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو، زیادہ سے زیادہ آپ کی سپورٹ مجھے اچھی لگتی ہے۔ اور آج کا دوسرا اچھا میسیج میں یہ دینا چاہوں گی کہ اپنے والدین کی بہت عزت کریں، محبت اور احترام کریں ان کا۔ قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں تو کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے، اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔